دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو اب خاصی حد تک چیزیں جو ہیں وہ گویا کلیئرٹی کی طرف ہیں، اگرچہ اب بھی ابہام موجود ہے، لیکن بہرحال جو پروبیبلٹی ہے اس کو آپ سینس کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب کہ مختلف صوبوں میں کس کس کی حکومت بننے کے امکانات ہیں، اور سالڈ یعنی اسٹیٹسٹکس جو ہیں، اعداد و شمار اسمبلی کے اراکین کی جو موجودہ اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سینٹر کی بات کرتے ہیں، یعنی وفاقی حکومت۔ اس میں جو سو فار صورتحال ہے اس میں ویسے آپ یہ جانتے ہیں کہ 266 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو جنرل سیٹس ہیں، یعنی جن پر عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 60 خواتین کے لیے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ جو اقلیتی برادریاں ہیں ہمارے پاکستان کی، تو اس حوالے سے ان کی، تو اس طرح ٹوٹل جو بنتی ہے اسٹرینتھ وہ 336 کی بنتی ہے۔ لیکن کیونکہ عام سیٹیں جس کے پاس ہوں گی الٹیمیٹلی پروپورشنلی اس کو باقی ملیں گی، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال امپورٹنس جو ہے وہ جنرل سیٹس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو جنرل سیٹس جو 266 ہیں ان میں سے 17 کے ابھی تک نتائج نہیں آئے، یعنی سو فار جو لیٹسٹ ہے اپڈیٹس، تو ان میں سے جو آ چکے ہیں 17 کے علاوہ جو صورتحال ہے تو وہ بنتے ہیں 249، یعنی 17 کے اعلان نہیں ہوا، 249 کا ہوا ہے، تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ 71 ہیں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر، ان میں سے 53 ہیں 53 پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر، 17 ایم کیو ایم پاکستان، یعنی ایم کیو پاکستان جو ہے وہ سب سے جو بڑے بینیفیشری ہیں اس الیکشن کے، یعنی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں ان میں شامل ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی 17، نون لیگ کی 71، پیپلز پارٹی کی 53، اور 2 ہیں جماعت جمعیت علماء اسلام جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ۔ سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو لاسٹ میں گئے ہیں وہ مولانا کی پارٹی کی ہے۔ پہلی اسمبلی یعنی جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی اس میں کوئی 15-16 کے لگ بھگ ان کی سیٹیں تھیں، تو اب صرف 2 رہ گئی ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ وہ گویا یعنی ایک پہلے وہ کلیم کر سکتے تھے کہ چوتھی بڑی پارٹی تھے پارلیمنٹ میں، یعنی اگر پی ٹی آئی کو اس وقت کی پی ٹی آئی اور پلس نون لیگ پلس پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی ان کے بعد آتی تھی، تو اب تو گویا یعنی ان کی صورتحال خاصی دگرگوں جی۔ تو یہ بہرحال ہوتا ہے الیکشن میں، دیکھیں کبھی پیپلز پارٹی کی چند سیٹیں رہ گئی تھیں، یعنی ڈبل ڈیجٹس میں، ڈبل ڈیجٹ تو خیر 99 تک بھی جا سکتا ہے، یعنی خاصی معدوم صورتحال تھی۔ اسی طرح نون لیگ کی ایک دور میں 17 سیٹیں تھیں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز بہرحال ہوتے ہیں الیکشنز میں۔ تو اسی طرح پھر کیو لیگ کی 3 ہے۔ کیو لیگ کم و بیش پہلی پوزیشن پر ہے، یعنی کوئی بہت ڈراسٹک فرق نہیں پڑا، حالانکہ وہ جس بحران کا شکار تھی۔ کیو لیگ ہم آسانی کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہتے ہیں، ویسے ان کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے، کیوں اس میں شامل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیو لیگ کی پہلے بھی 3 تھی قومی اسمبلی کی سیٹیں، اور پنجاب اسمبلی میں ان کی 7 اور کچھ اور اسپیشل سیٹس تھیں، تو اب ان کی 5 ہیں پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں 3 ہیں، لہذا وہ کم و بیش، بلکہ ان کی یہ پرفارمنس بہتر ہے اس سینس میں کہ جس طرح وہ بحران کا، فیکشنلزم کا، اور گویا وہ عملی طور پر چودھریوں کی ہی پارٹی ہے، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی، اور ان میں آپس میں جو تصادم ہوا، جب بائیفرکیشن ہوئی، تو اس نتیجے میں ان کے معدوم ہونے کا خطرہ تھا، لیکن وہ ایکسٹنکٹ نہیں ہوئے، بچ گئے ہیں۔ تو اب عملی طور پر جو پارٹی ہے وہ منتقل ہو گئی شجاعت حسین کی طرف، یا ان کے صاحبزادوں یا ان کے ساتھ افیلیٹڈ یا ان کے بھائی کی طرف۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ عملی طور پر ایک تو ویسے ہی پی ٹی آئی میں گویا ضم ہو گیا، اور ویسے بھی وہ اس کی شناخت بطور علیحدہ پارٹی جو ہے وہ بالکل ہی معدوم ہو چکی ہے۔ اس طرح جو آئی پی پی ہے،
ہاں جی، ویسے تو IP ایڈریس ہوتا ہے انٹرنیٹ. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جس کے روح رواں جہانگیر ترین اور علیم خان ہیں، انہوں نے بھی 2 سیٹیں ہی صرف حاصل کی ہیں. خود جہانگیر ترین جو ہے وہ دونوں سیٹوں جن پر قومی اسمبلی کی وہ لڑ رہا تھا ان پر ہار گیا ہے، شاید لودھرا اور ملتان دونوں پر، اور خاصا یعنی ڈراسٹیکلی ہارا ہے. تو اسی طرح ایک مجلس وحدت المسلمین، یہ اہل تشیع کا جو ہائیلی چارجڈ یعنی گروہ ہے، ان کی پارٹی ہے اور ان کی ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے. اس طرح ضیاء لیگ، مرحوم ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق کی پارٹی، انہوں نے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ حاصل کیا اور ایک پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ حاصل کی. یہ ان کی پرفارمنس ہے. اسی طرح جو آزاد سو فار اناؤنس ہوئے ہیں ان میں 99 لوگ ہیں، یعنی 99 ہیں، ایک کم 100 ہیں، تو 17 بھی باقی ہیں. اب ظاہر ہے وہ 17 بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں کہ وہ کس طرف جاتی ہیں. تو بہرحال جو اویلیبل انفارمیشن ہے، اگر اس کے یہ جو ڈکلیئر ہو چکی ہیں ان کی بات کریں تو یہ جو آزاد 99 ہیں، اس میں مختلف جو رپورٹس یا اندازے ہیں ان میں تقریباً 30-35 یا اس سے بھی کچھ زیادہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق PTI کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، یا ان کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ وہ PTI کی کوئی چھتر چھایا تلے تھے یا ان کے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 99 میں سے 35 آپ نکال دیں تو 64 بچتے ہیں. تو 64 پر گویا PTI کا یہ دعویٰ ہے. اب ظاہر ہے یہ کتنا سچا ہے یہ وقت بتائے گا کہ یہ ان کے لوگ ہیں. اور آئندہ ظاہر ہے 1-2 دنوں میں مختلف پارٹیوں کے جب اجلاس ہوں گے اور ظاہر اسمبلی کا سیشن ہوگا، پہلے نوٹیفیکیشن ہوگا پھر سیشن، تو صورتحال 100% تب کلیئر ہوگی. لیکن فی الحال اگر ہم ایزیوم کریں کہ ان کی 64 ہیں، 35 جو ہیں وہ ویسے آزاد ہیں اور 64 وہ ہیں جو PTI کے دعوے کے مطابق ان کے ہیں، تو اس صورت میں پھر اگر ایسی صورت ہو تو پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہی بنتی ہے قومی اسمبلی میں، کہ ان کے 71 ہیں جو ان کے ٹکٹ پر ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پر اگر ان 64 کو آپ PTI کا ہی گروہ سمجھ لیں، حالانکہ ٹیکنیکلی اور قانون کی نظر میں وہ PTI کے نہیں ہیں، PTI کا الیکٹورل سمبل جو ہے وہ نہیں تھا، قانونی طور پر PTI نے کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لہذا وہ جس طرف چاہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں. اب یہ جو 71 ہیں ان میں کچھ تو گرانٹڈ ہیں، مثلا جمعیت علماء اسلام کے امکانات آلموسٹ 90% ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ جائے گی، یعنی نون لیگ کے ساتھ. اس طرح جو کیو لیگ ہے یعنی چودھری شجاعت کی پارٹی، اس کے 3 اراکین بھی اس طرف ہی جانے کا امکان ہے. اس طرح جو استحکام پاکستان ہے ان کا بھی ووکل کلیم تھا، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی تھی ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ نون لیگ کی، تو ان کے 2 بھی ادھر ہی جانے کا امکان ہے. آ جا کے کیونکہ اقتدار ہے تو ضیاء لیگ کو ایک نشست سے تو کبھی اقتدار نہیں مل سکتا نا ان دیئر اون رائٹ، تو لہذا وہ بھی یقیناً اپوزیشن میں رہنا پسند نہیں کریں گے، اور پھر وہ پرانا پیار بھی تو ہو سکتا ہے. تو لہذا اگر میں یہ کہوں کہ ان 71 میں جمعیت علماء اسلام کے 2، کیو لیگ کے 3 اور 2 IPP یعنی استحکام پاکستان کے اور ایک ضیاء لیگ کا شامل ہو تو یہ تقریباً 79 بنتے ہیں، یہ جو بظاہر یعنی وداؤٹ مچ ایفرٹ جو اکٹھے ہو سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ. اب یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو آزاد ہیں ان کی تو کوئی خواتین کی اسپیشل اور مائنورٹیز کی جو اب 70 سیٹیں ہیں 60+10 ان پر ان کی تو کوئی ریپریزنٹیشن ہو نہیں سکتی. اب اس سے پہلے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا نون لیگ کے ساتھ ہیں، یا باقی بالفرض کوئی کیو لیگ میں بھی جا سکتا ہے، کوئی استحکام پاکستان میں جا سکتا ہے، کوئی یعنی باقی جو بھی پارٹیاں ہیں ان میں جا سکتا ہے، کوئی MQM پاکستان میں جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس والے سے جو الٹیمیٹ اسٹرینتھ بنے گی پروپورشنیٹلی وہ 70 سیٹیں جو ہیں اس طرف جائیں گی. اب اگر یعنی جس طرح میں نے یہ عرض کیا ہے کہ
64 کے علاوہ جو 35 لوگ ہیں وہ سپوزڈلی اب آزاد کی یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ سیاست یا الیکٹورل پالیٹکس یا الیکشن تو اس کا مقصد ہی حکومت میں شامل ہونا ہوتا ہے، حکومت بنانا ہوتا ہے، حکومت کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے آزاد تو کبھی بھی اپنے طور پر تو حکومت نہیں بنا سکتے، تو وہ لازمی بات ہے کہ پارٹی میں شامل ہوں گے، اور موسٹ پروبیبلی یہ ایک بڑی سینسیبل اور پریگمیٹک اور لاجیکل بات ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے جس کی حکومت بنے گی۔ اور ظاہر ہے میاں نواز شریف نے اعلان یہ کہا ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور وہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ کولیشن بنائیں ایز بگ ایز پاسبل، یعنی جتنے بھی زیادہ پارٹیوں ان میں شامل ہو سکیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے باقی پارٹیوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چاہیں تو شامل ہوں، چاہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو یہ جو جو ان کے الائز ہیں، سمجھ لیں کہ جمعیت علماء اسلام، IPP، کیو لیگ وغیرہ، یا جو بن سکتے ہیں جیسے ایک ضیاء لیگ کی پارٹی کا ایک ہے، تو ان سب کو ملا کے سپوز 79 یہ ہیں، اگر وہ جو 34-35 ہیں وہ ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ تقریباً 79 + 35 جو ہیں یہ 118، 79 میں ایک ایڈ کر لیں تو 80 ہو گئے، باقی 34 ہیں، 8 3 11 110، 114 کے قریب کم و بیش وہ بن جائیں گے۔ اب 114 کے حساب سے اور ظاہر ہے کہ وہ جو 64 آزاد ہیں PTI کے، ان کے اپنے دعوے کے مطابق جو ان کے آزاد ہیں جی، کیونکہ انہیں آزادی چاہیے تھی نا، تو آزاد ہیں، تو ان کو تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لائنز شیئر جو ہے وہ جو 70 سیٹیں ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ، موسٹ پروبیبلی 40 کے لگ بھگ امکان ہے کہ وہ ان کو مل جائیں گی۔ تو 114 + 40 154 بنتے ہیں۔ اب ویسے اگر حساب لگائیں تو وہ 64 جو ہیں جن کا کلیم ہے، جن کے متعلق PTI کا کلیم ہے، وہ بھی اگر اپوزیشن میں رہیں اور پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں رہے تو پھر بھی امکانات موجود ہیں کہ وہ اسمبلی میں نواز لیڈ گورنمنٹ یا نون لیگ کی قیادت میں حکومت بن سکتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ 336 ٹوٹل بنیں گے، اور 336 جنرل سیٹس پلس خواتین کی پلس اقلیتوں کی ملا کے 336 ہیں۔ تو وہ 336 کا سمجھ لیں کہ 100 300 کا ہاف 150 کر لیں، 36 کا 18 کر لیں تو 168 ہاف ایگزیکٹ ہو گیا، تو اس میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ 169 گویا چاہیے حکومت بنانے کے لیے۔ تو یہ اچیویبل بات ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ وہ جو 64 لوگ ہیں جن پر دعویٰ ہے PTI کا، ان کے بیہیویئر پر مبنی ہے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو نون لیگ یا کسی اور پارٹی میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے نا وہ بیوگی کاٹ سکتی ہے، لیکن محلے دے جڑے اوباش لوگ نے وہ زندگی مشکل کر دیں۔ تو اس میں اوباش تو ویسے اگر اپنے پرسنل اخلاق یا انداز کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ماشاءاللہ نیازی صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کی قیادت ان کے لیے انتہائی موضوع ہے۔ تو وہ جو 64 ہیں ایک سارنتن بات کر رہا ہوں کہ ان 64 کو آزاد بڑے کم کو کوئی رہنے دے گا، تو ان میں سے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرف کوئی جانا چاہتا ہے۔ تو بڑی حد تک یہ امکان موجود ہے کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا 114 + 40 اگر 154 کے قریب بنتے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ 169 چاہیے، تو اس کا مطلب ہے 154 169 میں جو فرق ہے وہ 15 سیٹوں کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 15 ہیں باقی 64 ان میں سے اگر وہ ادھارے لے لیں تو ظاہر ہے یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں
اس میں کولیشن بننا فطری بات ہے، کوئی یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ان پارلیمنٹری بات نہیں ہے، اور جو آزاد ہیں انہوں نے پارٹیوں میں شامل بھی ہونا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی ان پارلیمنٹری بات نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب کیوں شامل ہونا ہوتا ہے حکومت میں اپنا تھیوریٹیکلی جو ان کا ایجنڈا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور پریکٹیکلی اور پریگمیٹیکلی اگر دیکھیں تو حکومت میں رہنا ظاہر ہے ایک بذات خود بڑی سیٹسفائنگ بات ہے اور انجوائبل معاملہ ہے جی۔ تو اس میں وہ وزارتیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، ایڈوائزرز بن سکتے ہیں، حکومت کے پاس ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور قانونی طور پر اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سمپلی کیش دے کر باقاعدہ سودا کرتا ہے، کوئی ووٹ خریدتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللیگل بھی ہے اور ان ایتھیکل بھی ہے۔ ادروائز حکومت کولیشن پارٹنرز کو تلاش کر کے حکومت بنانا یہ عین پارلیمانی اور سیاسی اور یعنی جائز، یہ حلال ہے۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ بہرحال ایکسپیرئنس اگر آپ یعنی ڈیو ویٹیج دیں ان کی جو ایک لانگیسٹ پولیٹیکل کیریئر ہے اس لیول پر، کہ وہ پرائم منسٹر 3 بار رہے، چیف منسٹرز ملٹیپل ٹائمز رہے، اور نون لیگ جو ہے اس نے گویا 4 حکومتیں گزار چکی ہے، تو ان سے زیادہ اس دشت کی سیاحی میں کسی کا نام نہیں ہے فی الحال جو منصہ شہود جو سیاست کا ہے اس پر موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیڈریشن میں حکومت بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال حکومت تو بننی ہے، الیکشن تو ہو گیا، اور بظاہر پیپلز پارٹی ریلیکٹنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کی لانگ ٹرم پالیٹکس اگر وہ کریں تو ان کے یہ بہترین مفاد میں ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں اور ایک کمزور حکومت بنے اور اس کو ٹف ٹائم دیں، جبکہ ان کا جو بیس ہے یعنی سندھ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ موجود ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی جو پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں جو جنرل ہیں 297 ہیں، 66 جو ہیں وہ خواتین کی ہیں اسپیشل، اور 8 جو ہیں وہ اقلیتوں کی ہیں، تو ٹوٹل 371 ہیں۔ اب تک جو الیکشن جو جنرل سیٹوں کا اعلان ہوا ہے 275 ہیں، 22 کا نہیں ہوا۔ ان 275 میں سے 131 131 جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، 5 کیو لیگ کے ہیں، اور 1 استحکام پاکستان کا ہے، 1 جو ہے وہ ضیاء لیگ کا ہے۔ اگین اس میں وہ کمبینیشن بنائیں، یعنی اس میں جو آزاد ہیں پنجاب میں ان کی تعداد ہے جناب والی 126۔ اب ان 126 میں پی ٹی آئی کا کتنوں پر دعویٰ ہے، ظاہر ہے یہ بھی وقت بتائے گا، اور کتنے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں یہ بھی آنے والے وقت میں۔ اب پنجاب میں تو بڑی کلیئر صورتحال ہے کہ 297 میں سے سمجھ لیں کہ 149 بندے ہونے چاہیے، 149 میں سے 131 آلریڈی ان کے پاس ہیں، تو 18 کی شارٹیج ہے۔ ان 18 میں 5 پی ایم ایل چودھری شجاعت گروپ کا کہہ لیں، کولی کہہ لیں، 1 جو ہے آئی پی پی کا کہہ لیں، یعنی 18 میں سے 6 یہ بھی ایڈجسٹ ہو گئے، باقی 12 رہ گئے۔ اب 12 جو ہیں وہ جو 126 آزاد ہیں ان میں سے 12 سے کہیں زیادہ آزاد ہیں، یعنی جن پر پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی نہیں ہے، اور جن پر دعویٰ ہے ان میں سے بہت سارے وہ اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے پنجاب اسمبلی میں تو ایون یعنی ان سمپلی 18 آزاد کو اپنے ساتھ ملا کے بغیر کسی اور پارٹی کو شامل کیے وہ نون لیگ ایکسکلوسیولی اپنی حکومت بنا سکتی ہے، اور یہ ان کی یعنی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان کا بھی بیس سمجھ لیں کہ جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کا مضبوط ہے، اس طرح ان کا بھی پنجاب میں بیس مضبوط ہے، اور وہ حکومت بنا لیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا پیپلز پارٹی کا سندھ میں مضبوط ہے اتنی مضبوطی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مضبوط ہے، اور اس کے اپنے فوائد ہیں جی۔ اس لیے کہ پنجاب سب سے بڑا سیٹیں یا آبادی رکھنے والے صوبہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ دیٹ کین کیٹاپلٹ سم ون ٹو دا سلاٹ آف پرائم منسٹرشپ، اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا ہے۔ تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے ڈیفینیٹلی، اپوزیشن جو ہے وہ عملی طور پر
پیپلز پارٹی ہی کرے گی، کیونکہ باقی تو آزاد ہیں، وہ الٹیمیٹلی رولنگ حکومت کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہی جائیں گے. اور پنجاب میں بڑی حد تک یعنی 2/3 اکثریت ہونے کا امکان ہے جب یہ دھول بیٹھے گی، آزاد جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے. تو الٹیمیٹلی ایک ننھی سی اپوزیشن ہوگی جو پیپلز پارٹی کے 10 ممبران پر مشتمل ہوگی. اسی طرح اگر سندھ میں دیکھیں تو بڑی کلیئر صورتحال ہے کہ سندھ کی 130 جنرل سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ 29 جو ہیں وہ خواتین کی ہیں، 9 مائنورٹیز کی ہیں، ٹوٹل 168 ہیں، 168. تو ان میں سے جو جنرل سیٹیں 130 ہیں ان میں سے 84 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے. لہذا وہ کمفرٹیبل میجورٹی ہے، انہیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے سندھ میں. تو لیکن ایم کیو ایم نے اپنا جو ہے وہ نمبر بڑا امپروو کیا ہے، انہوں نے 28 سیٹیں حاصل کی ہیں صوبائی اسمبلی کی سو فار. اور سندھ اسمبلی کی ساری سیٹوں کا اعلان بھی ہو چکا ہے، یعنی اس میں ابھی 130 میں سے 130 ہی ڈکلیئر ہو گئی ہیں کہ کون کہاں گیا ہے. تو 84 پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کی، 28 ایم کیو ایم پاکستان، اور 14 جو ہیں وہ آزاد ہیں. اور جماعت اسلامی کی ماشاءاللہ وہاں پر پریزنس ہے، 2 صوبائی سیٹیں ان کے پاس ہیں. اور جی ڈی اے، ہاں جی، وہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن گرینڈنس نہیں ہے. پیر پگاڑا صاحب کی چھتر چھایا تلے جو فلورش کرتے ہیں، ان کی صرف 2 صوبائی سیٹیں ہیں سندھ میں، اور کوئی باقی نہ قومی میں ہے اور نہ ہی کسی اور صوبے میں. تو یہ سندھ بھی ظاہر ہے زرداری صاحب کے پاس رہے گا، شاید اگلے الیکشن میں بھی رہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان کے مخالفین کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ان کو ڈسلاج کرنے کی. اب بلوچستان اسمبلی میں دیکھیں تو وہاں کی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 51 جنرل سیٹس ہیں، 11 جو ہیں خواتین کی ہیں، 3 مائنورٹیز کی ہیں، ٹوٹل 65 ہیں. تو جو 51 ہیں یعنی 51 جو سیٹیں ہیں جنرل سیٹیں، ان پر جو ابھی تک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ 32 کی ہوئی ہے، 19 رہتے ہیں. یعنی بلوچستان اسمبلی کے خاصے حلقے ہیں جن کو ابھی واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون جیتا ہے. تو جو 32 اناؤنس ہوئے ہیں ان میں سے 8 نون لیگ کی ہیں، 6 پیپلز پارٹی کی ہیں اور 6 جمعیت علماء اسلام کی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. 2 ANP کے ہیں اور جماعت اسلامی کا 1 ہے، اور باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 ہیں، اور نیشنل پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی شاید وہ مرحوم بدین جو صاحب اللہ انہیں غری کرامت ان کی ہے، تو 1 ان کے پاس ہے سیٹ. تو اس طرح گویا اس وقت جو اناؤنس ہو چکے ہیں ان میں نون لیگ سب سے بڑی پارٹی ہے بلوچستان اسمبلی میں 8 سیٹوں کے ساتھ. تو اس کے بعد 2 پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی برابر سیٹیں ہیں 6. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کولیشن کا حکومت بنے گی جس طرح فیڈریشن میں بننی ہے. تو اس میں موسٹ پروبیبلی نون لیگ لیڈنگ رول میں ہوگی اور ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی، اور اہم ممکن ہے کہ بلوچستان کی حد تک زرداری صاحب بھی ہوں، پیپلز پارٹی بھی ہوں. تو بہرحال جو آزاد ہیں وہ سو فار 4 ہیں، لیکن خاصی سیٹیں یعنی رہتی ہیں ابھی تک، سمجھ لیں کہ 40% سیٹیں ان کی باقی 35% آپ کہہ لیں ٹو بی پریسائز، تو وہ باقی ہیں. تو اس لیے وہ بلوچستان کی صورتحال یہ تو طے ہے کہ کولیشن بنے گی، یہ بھی تقریباً طے ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں بنے گی، لیکن یہ کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک کہ رولنگ کولیشن میں کتنے ہوں گے. اور بلوچستان کی تو یہ بھی روایت ہے کہ سارے بھی رولنگ کولیشن میں ہو سکتے ہیں جی. تو اس لیے وہاں راوی چاہے نہیں لکھتا ہے، وہ ہمارے کوئی ہے نا اپنا حسن ایوب صاحب ہیں شاید صحافی، جنہوں نے اس ڈائلاگ کو بڑا ریپیٹ کیا اور مضبوط کیا اور پاپولر کیا کہ راوی چین لکھ رہا ہے. تو بہرحال وہاں چین نہیں ہوتا ہے اور کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. اس طرح جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس میں 115 جنرل سیٹیں ہیں، 26 جو ہیں وہ خواتین کی ہیں، 4 مائنورٹیز کی ہیں. تو 145 ہیں ٹوٹل خیبر پختونخوا میں. تو اس سے آپ یہ بھی کمپیریزن کر لیں کہ سندھ میں 130 ہیں جنرل اور 115 بلوچستان اپنا خیبر پختونخوا میں، کہ ان دونوں صوبوں میں گویا مستقبل میں اہم ممکن ہے کہ برابر ان کی اسٹرینتھ آ جائے، یعنی جو آبادی ہے تو اس صورت میں ریپریزنٹیشن میں قومی اسمبلی میں بھی شاید برابر ہو جائے. جو فی الحال ظاہر ہے سندھ بڑا صوبہ ہے تو اس کی زیادہ آبادی کے اعتبار سے بھی
اور ادروائز بھی خیبر پختونخوا سے. بہرحال بات اس طرف چلے گئی. جو اسمبلی خیبر پختونخوا کی ہے اس میں کی جو جنرل 115 سیٹیں ہیں ان میں سے 110 کا اعلان ہو گیا, 5 ابھی نہیں ہوئے. تو جو 110 ہیں ان میں سے جو نون لیگ ہے اس نے 5 حاصل کی ہیں, 3 پیپلز پارٹی نے اور 7 جمعیت علماء اسلام نے, اور جو ایک ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یعنی وہ خٹک صاحب کی, پرویز خٹک صاحب جو ہیں, اور اے این پی کی ایک ہے, اور جماعت اسلامی کی وہاں 3 ہیں. یہ صورتحال ہے, جبکہ 90 آزاد ہیں. اب ظاہر ہے ان میں سے کتنوں پر پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے, اور کتنے ہیں جن پر پی ٹی آئی کا کوئی کلیم نہیں ہے. کہنے کو تو وہ کلیم 90 پر ہی کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, تو وہاں گویا آزاد جو ہیں ان کی اکثریت ہے, باقی فی الحال نامینل ہیں. اب اس کی کیا صورت الٹیمیٹ وہ صورت پذیر کیسے ہوتے ہیں یہ بہت جلد آئندہ چند ہفتوں میں, چند دنوں میں بلکہ پتہ چل جائے گا. تو فی الحال وہاں پر اگر دیکھیں تو سب سے بڑی پارٹی یعنی ٹیکنیکلی کیونکہ آزاد تو آزاد ہے, ان میں جمعیت علماء اسلام نمبر 1 ہے, دوسرے پر نون لیگ ہے. تو یہ ان سارے اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صورتحال خیبر پختونخوا کی زیادہ واضح نہیں ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فطری اتحاد نون لیگ کا اور جمعیت علماء اسلام کا طے ہے, اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام فیڈریشن میں سپورٹ کرے گی نون لیگ کو, اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ سپورٹ کرے گی جمعیت علماء اسلام کو. گویا ان کی یعنی اگر ایسی کولیشن بنتی ہے تو وہ ریلیکٹنٹ نہیں ہوں گے ان کو لیڈنگ رول دینے میں, اور بلوچستان میں بھی ایک سبسٹانشل پارٹ حصہ لینے کے ساتھ ہی نون لیگ کو وہ لیڈنگ رول دے سکتے ہیں ان ایکسچینج فار خیبر پختونخوا. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو اس میں یعنی کچھ اور باتیں ذکر کرنے والی ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان اگرچہ ان کی پارٹی سب سے زیادہ نقصان میں رہی ہے اس الیکشن کے نتیجے میں کہ وہ 15-16 سیٹوں سے 2 سیٹوں پر آ گئے, لیکن وہ خود جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچ گیا. پشین بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیتی ہے, جبکہ ڈیرہ اسماعیل سے وہ جو شاید وہ بوتل والا وہ شخص جو سڑک پر دوڑتا تھا, ایک بڑا بد تہذیب سا شخص وہ گنڈا پور بلکہ گونڈا پور, تو وہ بہرحال اب انہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے ووٹ ان کے اپنے تھے انہوں نے اگر دیے ہیں تو اچھا ہی کیا ہوگا اپنے تئیں. تو بہرحال اس کے مقابلے میں ایک بہت اچھا انسان بااخلاق جو جسے بولنے کا بھی ڈھنگ آتا ہے, جو علماء دین میں سے ہے اور علماء دین کا لیڈر ہے, اور عام طور پر ہمارا تاثر بھی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ باقی ملک کے مقابلے میں زیادہ دینی رجحان رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو نیازی قذاب ہے اس نے جن لوگوں کا ایمان خراب کیا اور جن کو بد تہذیب بنایا ہے ان میں سب سے زیادہ پروپورشن جو ہے شاید خیبر پختونخوا کے دوستوں کا ہے. یہ ایک قابل غور بات ہے, اور اس میں یعنی یہ محسوس پتہ چلتا ہے کہ جب زہر گھولتی ہے خود اسٹیٹ کے کارندے اسٹیٹ فنڈ سے زہر گھولتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور اس کو پھر انڈو ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. اور اس کے لیے یقیناً علماء پھر بھی یعنی ان کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی حد تک اس کو بند باندھنے کی اس کے اگینسٹ کوشش کی ہے, تو اللہ کرے کہ وہ کامیاب رہیں. تو بہرحال وہ بات چلے گی کہ یعنی جو عام ان میں پوائنٹس ہیں کہ ایک تو مولانا اسمبلی میں پہنچ گئے لیکن بڑی وہ کرپلڈ ونگ کے ساتھ جی. اسی طرح رانا ثناء اللہ ایک بڑا نام نون لیگ کا, وہ بھی ہار گئے. سعد رفیق ایک اور بڑا ویل نون نام نون لیگ میں اور بڑی کارکردگی دکھانے والا شخص, وہ ایک بڑے ہی بوگس سے 2 نمبر آدمی کھوسا جی, یعنی جس میں کوئی چیز آپ نہیں ڈھونڈ سکتے سوائے شاید کہ اس کا نام کھوسا ہے, لطیف کھوسا, کہ نہ کوئی اخلاق اچھا ہے نہ کوئی یہ ہے کہ لیگل ایکیومن, وہ کوئی ایکسلنٹ وکیل بھی نہیں ہے, یعنی 2 نمبری پروگرام ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو پی ڈی آئی کے گویا خیر خواہ ہیں یا اس کے فینس ہیں
وہ کوئی بہت لمبا عرصہ اسے نیازی قذاب کے دستے باطل پرست پر بیعت کیے بھی نہیں ہوا. تو یعنی ایک یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے فیکٹرز ہیں الیکشن جیتنے کے اور لوگوں کے ووٹنگ بیہیویئر کو امپیکٹ کرنے میں. اس میں اچھائی بھی ایک چیز ہے، پرسنل اخلاق بھی چیز ہے، ڈیولپمنٹ کے کام بھی اچھے ہیں، پرسن ٹو پرسن کنٹیکٹ بھی اچھے ہیں، لیکن سب سے طاقتور چیز جو ہے ان میں پروپیگنڈا سے کوئی خاص تعصب کریٹ کر دینا ہے. وہ تعصب کسی خاص شخص یا گروہ کے خلاف ہو سکتا ہے جس کے خلاف آپ الیکشن لڑتے ہیں، اور سکسیسو اور کنزیکٹو اگر یہ اس پر آپ انویسٹمنٹ کریں تو وہ اگر میکنزم آپ ان میں انسٹال کر دیں تو یہ آسان ہوتا ہے پھر الیکشن جیتنا. پھر لوگ اس تعصب وہ پروونشلزم کی بنیاد پر ہو، وہ لنگوسٹک بیسس پر ہو، یا ادروائز کسی بھی اسپیکٹ سے آپ کریٹ کر دیں. تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ محبت بڑی طاقتور جذبہ ہے، بڑا طاقتور جذبہ ہے، کہ سب سے شاید طاقتور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ نفرت سب سے طاقتور جذبہ ہے. آپ اگر کسی خاص گروہ یا علاقے میں، خاص کسی دوسرے گروہ یا علاقے یا زبان کی بنیاد پر یا کسی حوالے سے بھی آپ تعصب انجیکٹ کر دیں تو پھر ان لوگوں کو کسی ترقیاتی کام کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو بد اخلاق سے موازنہ وہ نہیں کرتے، وہ اس تعصب کی لہر میں گویا جذب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے سیاسی گروہ جو ہیں وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ نفرت جو ہے وہ محبت سے کہیں طاقتور ہے. آپ محبت سے، یعنی محبت تو یہی ہے نا کہ آپ اگلے کی عزت کریں، اس کے جو ویلفیئر کے کام ہیں بیسٹ کوشش کریں وہ کرنے کی، اسے عزت دیں، تہذیب سے یعنی بات کریں، آپ دل نوازی کی کوشش کریں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ 100 سال کرتے رہیں اور ایک دن آئے ایسا کہ اس میں تعصب آ جائے تو وہ ساری چیزیں اندو ہو سکتی ہیں. لیکن تعصب جو ہے اسے محبت سے اس کو فتح کرنا اگرچہ ممکن ہے، لیکن بڑا یعنی بہت ہی مشکل اور لمبا پروسیس ہے، انلیس کہ کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. تو اسی طرح یعنی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس الیکشن میں بہت کچھ گین کیا ہے. پہلے سے ان کی ٹیلی بھی اچھی ہوئی ہے، ان کی پنجاب میں ایک طرح سے پریزنس بھی پہلے سے تھوڑی عددی طور پر تو کم و بیش ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی ان میں گیلانی صاحب جو ہیں ان کے گروہ کا بڑا، یعنی 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں 1 صوبائی کی انہوں نے جیت لی ہے. راجہ پرویز اشرف جو سابق یعنی بلکہ موجودہ ہی آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے والے سے اسپیکر ہیں اور نئی اسمبلی کی وہ پہلی پریزائڈ بھی کریں گے پہلے دن، وہ بھی جیتے ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالفرض ایک فار فیچڈ آئیڈیا ہے کہ ان میں الائنس ہو جاتا ہے، کولیشن بنتی ہے، تو موسٹ پروبیبلی وہ اسپیکر کنٹینیو کریں گے. تو باہر یہ صورتحال ہے جی. تو اس کے ساتھ وہ دیکھ لیں وہ جو بالکل غائب ہو گیا، جو نتیں ملک کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، چودھری نثار اور شیخ رشید اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گویا ناپید ہو گئے، وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے جی. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. جو ہماری باتیں سن کے کوئی بہت تنگ نہیں ہوتے کئی ہوتے ہوں گے، لیکن ان سے کیا کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال ان سے بھی ہماری توقع یہی ہے کہ آپ کائنڈلی یہ پروگرام دیکھا سنا کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد.